خدا کو کیا ضرورت تھی اس دنیا کو بنانے کی؟ کیا خدا کو کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی طرح ایک مخلوق کی طرح دیکھتے ہیں. آپ نے خود خالق کو خلق کر دیا ہے اپنے ذہن کے اندر. اللہ تعالیٰ کی ذات عقل کو سمجھ میں نہیں آتی، عقل کو اللہ کا نظام سمجھ میں آتا ہے. کیا خدا نے خود کو اکیلا محسوس کیا اس لیے دنیا بنائی؟ انسان کو سمجھانے کے لیے چیزیں، ہر وہ بات انسان کی لینگویج میں اور اس کے لیول پہ آ کے کرنا ہے. خدا کے نظام پہ چلتا ہے، اس پہ ہر طرح کی مشکل زیادہ آتی ہے. جتنی انسان میں فضیلتیں ہوں گی اتنی اس کے اوپر مصائب آئیں. اپورچونٹی جس کے پاس زیادہ ہے اسے سفر بھی بہت آگے کا کرنا ہے. ہندو کے گھر میں غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے جی، اس کا کیا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ 360. ناظرین، الحاد کے موضوع پر گفتگو ہماری جاری ہے. بہت سوالات ہیں ملحدوں کے خدا کے وجود کے اوپر، خدا کی ذات پر اور عبادات کے اوپر، اس نظام کے اوپر. ان سب سوالات کے جوابات دینے کے لیے سید عارف رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، الحاد کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. ملحدوں کے بڑے عجیب سے سوالات ہوتے ہیں. میں حیران ہو گیا جب کمنٹس آئے اور اس میں عجیب سے سوالات تھے اور میں خود بھی ان پہ سوچنا شروع ہو گیا. اچھا، ان کا پہلا سوال جو خدا کی ذات پہ ہے کہ خدا کو کیا ضرورت تھی اس دنیا کو بنانے کی؟ کیا خدا کو کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو اللہ کا تصور ہے نا ہمارے ذہن میں، وہ تصور جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک اسی طرح کے سوالات آتے رہیں گے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی طرح ایک مخلوق کی طرح دیکھتے ہیں. اس لیے ہر وہ سوال جو انسان کے لیے اپلائی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی وہیں پہ اسی طرح سے ہوگا. مثلا اگر انسان کوئی چیز بنا لے تو ہم سوال کریں گے اس نے کیوں بنائی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کیوں بنائی. لیکن وہ تصور ہی جو ہمارا غلط ہے نا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بہت سے الہات کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو میں نے پہلے گفتگو میں بیان کیا تھا پہلے والی میں، کہ اللہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک بڑی ہی قدرت مند مخلوق ہے جو آسمانوں میں بیٹھی ہے اور اس نے ایک ٹائم میں سب کچھ بنا دیا اور بنا کر کے اب وہ اسے چلا بھی رہا ہے. یا الگ الگ تصورات جو ادیان کے بنے ہوئے ہیں، کچھ کے نزدیک چلا رہا ہے، کچھ کے نزدیک بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو یہ خود ایک تصور غلط ہے. یہ تو خود آپ کے ذہن کی خلقت ہے. آپ نے خود خالق کو خلق کر دیا ہے اپنے ذہن کے اندر. یہ سب سے بڑی مشکل الہات کے اندر ہے. میں اس کی ایک اب مثال بھی دوں تاکہ بات تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے کہ کیسے ہم معرفت حاصل کریں اللہ کی، نا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو مثال آپ لیں، مثال ایک سائن بورڈ ہے لگی ہوئی ہے کہیں پہ، اس پہ لکھا ہوا ہے مثال اسلام آباد اس طرح. اب وہ سائن بورڈ صرف نشانی بتاتی ہے آپ کو اسلام آباد کی، اور سائن بورڈ بھی کہیں نصب کی گئی ہے. آپ نے ایک بورڈ پہ لکھ دیا اسلام آباد، اس کو نصب کیا اور جہت بتا دی اس طرف ہے. اب اگر آپ کو اسلام آباد کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کو اس شہر میں جانا ہوگا. اس شہر میں جا کے وہاں کی تہذیب، وہاں کی ہر چیز کو دیکھنا ہوگا. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس شہر کی حقیقت کیا ہے، کہ واقعی یہ دارالخلافہ ہے، واقعی یہ خوبصورت ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں. جو آپ نے سنا تھا، سب کچھ سنا تھا، وہ آپ محسوس اسی وقت کر سکتے ہیں جب اس شہر میں چلے جائیں. سائن بورڈ کے اندر تو شہر نہیں ہے. آپ کے ذہن میں جو چیز آتی ہے یا آپ کو جو نظر آتی ہے حصے خمسہ سے، وہ صرف نشانیاں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہیں ہے. وہ نشانیاں رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی ذات ہے. اب اس ذات تک پہنچنا جو ہے آپ نے، وہ پہنچنے کے لیے عقل نہیں ہے، وہ پہنچنے کے لیے فواد ہے، انسان کی نفس ہے، اس کا قلب ہے. وہاں سے وہ پہنچتا ہے اور ادراک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عقل سے بالا تر ہے. عقل کو سمجھ میں نہیں آتی. عقل کو اللہ کا نظام سمجھ میں آتا ہے. عقل کو اللہ کی سنن سمجھ میں آتی ہے، اس کی ذات نہیں سمجھ میں آتی ہے. اب یہی کائنات ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے بنا دیا اور اسے چھوڑ دیا بنا کر کے. ابھی آپ دیکھیں جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی، تو ہر دوسرے دن ایک نئی گیلیکسی کشف ہوتی ہے. جی بالکل.
اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کشف ہوئی ہے گلیکسی، یہ پہلے مل نہیں رہی تھی، اب ٹیکنالوجی کے ذریعے مل گئی ہے. ابھی تصویر بھی بڑی اچھی سے آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک گلیکسی ہے، اس کے بعد بالکل ایک بلیک ہول سا نظر آتا ہے آپ کو، اس کے بعد ایک اگلی گلیکسی ہے، پھر ایک اگلی گلیکسی ہے. تو سوال تو اٹھتا ہے نا یہاں پہ کہ اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کے اندر ایک گلیکسی جو بھی کشف ہوئی ہے، گلیکسیاں اگر سمجھے 4 5 7 کشف ہوئی ہے، اس میں ایک گلیکسی، اس گلیکسی کے اندر کئی سیارے، کئی پلینٹس، کئی ستارے، اس میں ایک یہ دنیا، اور دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی یہ مخلوق انسان. تو کیا یہ ساری کائنات میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں؟ صرف انسان ہی ہے جو سوچ رہا ہے اللہ کے بارے میں، صرف انسان ہی ہے جو یہ کر رہا ہے. اور یہ جو گلیکسیز کشف ہوئی، یہ کشف نہیں ہوئی ہے، یہ خلقت ہے، خلقت جاری ہے، خلقت رکی نہیں ہے. یہ بڑا مشکل آپ نے کر دیا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ یہ نئی دنیا بنی ہے، ایک نئی گلیکسی بنی ہے، پروسیس جاری ہے. کب سے جاری ہے، کب تک ہے، وہ ٹائم ہے. ٹائم آپ نے خود کشف کیا، ٹائم کی ڈومین ہی نہیں ہے. وہ خلقت شروع ہے، اس مبدا سے شروع ہے، ایک مبدا سے، اور وہ انتہا تک، انتہا جا رہی ہے، چل رہی ہے مسلسل. ایک چیز فانی ہوتی ہے، وہ فنا ہو کے کسی اور حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے جاری رہتی ہے کسی اور سمت، کسی اور جہت. یہ اب ہم تصور آج کی دنیا میں آسان ہو گیا ہے پھر بھی تصور کرنا اس کو، کہ جو سائنٹیفک انکشافات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ان چیزوں کو، کہ یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسے انسان نے آج سے 100 سال پہلے، سائنس نے بھی جو سوچا تھا 100 سال پہلے اس طرح سے نہیں. سائنس نے صرف یہی سوچا کہ ایک سولر سسٹم ہے جو ایک دھماکہ ہوا اور یہ سولر سسٹم وجود میں آ گیا، اس میں یہ 9-10 پلانٹس ہیں اور یہ ستارے ہیں اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اب سائنس خود کہہ رہا ہے کہ اس کے آگے تو بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے. ایک گلیکسی کے بعد اگلی گلیکسی نظر آتی ہے، تو اس کے بعد والی کیوں نہیں نظر آ رہی؟ نہیں، وہ خلقت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آگے. اور جس طرح سے انسان اس پلانٹ کے اوپر ہے، بہت سی دیگر مخلوقات دنیا میں اور کائنات میں کہیں نہ کہیں ہوگی، اور ان مخلوقات کی نوعیت میں بھی فرق ہوگا. ضروری نہیں ہے وہ انسان کی طرح ہے، لیکن ان کے اندر بھی اختیارات ہوں گے. دنیا میں 2 طرح کی مخلوق ہے، ایک با اختیار مخلوق ہے اور ایک بے اختیار مخلوق ہے، اجباری مخلوق ہے، جس کو جیسے بنا دیا ویسے ہی ہے. لیکن انسان جیسی مخلوق، اس کو اختیار ہے. اور کچھ ایسی مخلوق بیچ میں جیسے حیوانات، جن کو اختیار نہیں ہے لیکن حی ہے، وہ زندہ ہے، ان کے اندر حرکت نظر آتی ہے. انسان کو حرکت ہر چیز میں، لیکن انسان کو نظر آتی ہے، ان کے اندر ان کا رشد نظر آتا ہے کہ وہ بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، کم تو نہیں بڑھتی ہے، ان کا جثہ بڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں باقی دنیا میں ایسی چیزیں جو انسان کو بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. پہاڑ ایسے ہیں جو بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، پلینٹس ایسے ہیں جو بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، جن کے اندر رشد نہیں ہے. تو یہ کائنات کی وسعت، ایک انسان جو ایک پلینٹ کے اوپر چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، اور وہ اپنے عقل کے اندر اس کو درک کرنا چاہتا ہے، اللہ کے اوپر سوالات اٹھاتا ہے وہ، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عقل اس کو درک کر سکے. عقل بھی تو خلقت ہے نا اس کی، کیسے درک کر سکتی ہے اس کو؟ عقل میں کتنی گنجائش ہے اس کو سمجھنے کی. عقل تو خود محتاج ہے. محتاج کس کی ہے؟ احساسات کی محتاج ہے، حس کی محتاج ہے. جو عقل کو آنکھوں نظر آتا ہے وہ عقل کو پاس جاتا ہے، وہ عقل پھر اگر سمجھتی ہے تو بتا دیتی ہے کیا ہے، نہیں سمجھتی ہے تو کنفیوژن میں چلی جاتی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کون سی چیز رکھی ہے سامنے. تو عقل تو خود محتاج ہے، وہ تو بے نیاز نہیں ہے. آپ ایک بے نیاز شے سے، ایک نیازمند شے سے، ایک بے نیاز کائنات کے خالق کا تصور کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر 10 سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے وہ کیوں کیا. تو یہ جو ہے نا، یہ خود سوال اپنے آپ میں درست نہیں ہے. ہم پہلے خدا تک پہنچنے کا راستہ تو انکشاف کریں کہ وہ راستہ کیا ہے. وہ انسان کی نفس میں ہے، اس کی فطرت کے اندر راستہ ہے. وہ اللہ کے قوانین جو اس کائنات میں وہ نظر آتے ہیں، اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کئی مثالیں دی تھی نا، کہ ایک امید سے پتہ چلتا ہے انسان کو، ایک انصاف کی طلب سے پتہ چلتا ہے، اللہ آپ کی طلب سے پتہ چلتا ہے. مثال آج دنیا میں ظلم و ستم اتنا ہے، مثال اسرائیل اتنا ظلم کر رہا ہے کہ مغربی دنیا کے اندر وہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، جو سوچتے بھی نہیں خدا کے، ملحد تو پھر بھی سوچ رہا ہے، اعتراضات اٹھا رہا ہے نا، وہ تو اس ٹائپ کے ملحد نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ان کا کانسیپٹ. وہ آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں. کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا فطرت کے اندر یہ چیز؟ ان کے احساسات، کیوں احساسات یہ زندہ ہو گئے یہ دیکھ کر کے ان کے اندر؟ وہ کس نے زندہ کیا اندر؟ کیا ہے انسان کے اندر جو اس چیز کو پھر وہ تقاضا کرتے ہیں انصاف کا، مطالبہ کرتے ہیں انصاف کا؟ تو یہ مطالبہ کہاں سے آیا اندر انسان کے؟ کس نے ڈالا اس کے اندر یہ چیزیں؟ یہی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا.
یہیں سے خدا ملتا ہے آپ کو کہ کوئی ایک انرجی، ایک قدرت پیچھے ہے آپ کے، جس نے یہ ساری چیز تشکیل دی ہے اور ایک سسٹم کے تحت دی ہے۔ اللہ اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، ہم اللہ کو ظاہر میں پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ مختلف ادیان نے تاریخ میں یا اللہ کو مجسم کر کے مورتی بنا دیا یا مجسم چیزوں کو خدا سمجھ لیا۔ بالکل، یہ اسی لیے کہ ہم نے وہ چیز تو ادراک کی، اللہ کی صفات تو ہمیں نظر آتی ہیں ساری دنیا کے اندر، اس کی آثار نظر آتے ہیں ہمیں ساری دنیا، لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ جب وہ نظر نہیں آتا تو ہم سوچتے ہیں وہ کیوں نہیں نظر آتا، وہ بھی نظر آنا چاہیے، تو اپنے خیالات سے ہم نے اس کو بنا لیا۔ اب مسلمان جو ہے کیونکہ مجسمہ نہیں بناتا، بت پرستی نہیں کرتا، اس کو شرک سمجھتا ہے، وہ اپنے خیالات کے اندر وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو ایک ہندو کر رہا ہوتا ہے مندر میں بیٹھ کے۔ اس نے اپنے خیال میں ایک مندر ہی بنایا ہے جس میں اللہ کی اس نے مورتی بنائی ہوئی ہے۔ تو وہی ہے اصل مسئلہ کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے۔ مثلا امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ میں نے خدا کو ٹوٹے ہوئے ارادوں سے پہچانا۔ یعنی کیسے ٹوٹے ہوئے ارادوں سے پہچانا، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کا ارادہ کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے نہیں ملی، میں مایوس ہو گیا، میرا ارادہ ٹوٹ گیا، لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، اسی میں خیر تھا۔ یعنی ایک نظام ہے جو میری صلاحیتوں کے مطابق میرے لیے ان چیزوں کو روک دیتا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں ہے، جبکہ میری خواہش اور میری عقل چاہتی ہے کہ یہ مجھے مل جائے، اور کچھ چیزوں کو میرے سامنے لے آتا ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں میری ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے سامنے آ جاتی ہے کہ میں اسے اپنی ضرورت سمجھوں۔ مثال کوئی نہیں چاہتا دنیا میں اس وقت، مسلمان بھی نہیں چاہتا کہ اذانیں ہو تو مجھے پتہ چلے نماز کا وقت ہو گیا، بہت کم چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدیں بنائی، اذانیں ہوتی ہے، یہ اس کے سامنے آ جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آ جاتی۔ وہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوگا، اچانک اذان ہو گئی، اچانک اذان ہو گئی، اس کے سامنے آ گئی۔ اب وہ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس کو بتا رہا ہے کہ یہ تیری ضرورت ہے، اس وقت نماز تیری اس وقت ضرورت ہے، یہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سسٹم ہے جس سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں، جس کو سنن الہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنن ہے۔ اب یہ سوال، اس کو بھی میں اسی زاویے سے جواب دوں نا کہ یہ کائنات کیوں خلق ہوئی ہے، یہ آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے ہیں کیوں خلق ہوئی ہے نا، کہ کس لیے اللہ نے بنایا، کس لیے یہ، کیونکہ اللہ کو اگر آپ ایک نقطے پہ لا کر کے بٹھا دیتے ہو کہ اللہ کی ذات کوئی ایک ذات ہے جو کہیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات ہی اللہ کی ذات ہے، ہر ذرے ذرے میں اللہ کے تعالیٰ کی ذات ہے، ہر ذرے کے اندر کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، اس میں ذات خدا نہیں ہے، اس میں ذات خدا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات بھی ہے، یعنی صرف ایک تو ذات آپ کو ظاہری چیزوں میں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ وہ رحم نظر آتا ہے، بارش ہو رہی ہے ابھی، رحم نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بہت سی چیزیں، یہ سورج کی روشنی ہے، یہ خورشید ہے، یہ ضرورت ہے آپ کی، یہ ضرورت خلق ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لطف کیا، جواد ہے، بنا مانگے جود کیا ہے، بنا آپ کا مطالبہ کیے وہ چیز آپ کو دے دی گئی ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ پھر قہر بھی اللہ تعالیٰ کا جو آتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں، تاریخ میں دیکھیں آپ 400 سال فرعون نے ظلم کیا، ابھی تو اسرائیل 40 سال سے ظلم کر رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ اللہ کیوں کوئی انتقام نہیں لیتا۔ وہ تو 400 سال فرعون نے ظلم کیا لیکن غرق ہو گیا نا آخر۔ تو ایک نظام ہے، ایک نظام مہلت کا ہے، ایک نظام قیام کا ہے، یہ سارے نظام ہیں، یہ سارے سسٹمز ہیں۔ اگر اس سسٹم کو فالو کرے تو انسان کو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ ہم سسٹم کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ہے کہ نہیں کہ اللہ نے سوچا کہ مجھے دنیا بنانی ہے، مجھے انسان بنانی، نہیں، کن فیکون۔ قرآن نے اس چیز کو واضح کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور عمل کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارا ارادہ ہے نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے مثال پروگرام کرنا ہے ابھی، پھر اس کے بیچ میں فاصلہ آ جاتا ہے نا عمل کے بیچ، بعض اوقات نہیں بھی کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں، کن فیکون کا مطلب یہ کہ ارادہ ہوا یعنی عمل ہو گیا، عمل ہی میں ارادہ ہے، اس طرح سے۔ تو جو کچھ بھی خلقت میں آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے آئی ہے، اور ارادہ عمل ہی ہے، یہ عمل ہی ارادہ تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ نہیں ہے اس طرح سے۔ تو یہ وادی میں آنا پڑے گا، جب تک یہ وادی میں نہیں آئیں گے، اور بہترین ہستی جس نے واقعی
جو خدا شناس ہے، جس کے ذریعے آپ کو سپورٹ ملتا ہے، جو اللہ تک آپ کو پہنچاتا ہے، جس کو خود علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری خاک کو اکسیر جس نے کیا وہ مولانا رومی ہے۔ ملا رومی نے جو معرفت اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھ کے حاصل کی ہے، وہ اگر وادی میں لوگ چلے جائیں نا، اگر ملحد صرف ایک ملحد جو جس کی فکر گمراہ ہو رہی ہے، اگر وہ نیوٹرل دماغ سے، تعصب کے ساتھ نہیں، اور یہ نیت کر کے کہ مجھے حقائق تک پہنچنا ہے، نہ کہ جو میں نے سوچ لیا ہے وہی صحیح ہے، صرف ملا رومی کا مطالعہ کرے، یہ پہنچ جائے گا خدا تک۔ اچھا، اسی میں ایک سوال ہے، اسی سوال کا حصہ ہے، خدا نے دنیا بنائی، ٹھیک ہے، خدا ایز اے مسلم ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اور خدا قرآن میں بھی کہہ رہا ہے اے میرے محبوب، نبی کو محبوب بار بار کہا گیا ہے۔ کیا خدا نے خود کو اکیلا محسوس کیا اس لیے دنیا بنائی؟ دوسرا یہ، کیا خدا اور بندے میں ایک محبت کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ خدا تو ہر طرح کی خواہشات سے پاک ہے، اور محبت تو ایک خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں نے بات پہلے بھی کچھ پوڈ کاسٹ میں کی نا۔ پہلا بات تو پہلی نقطہ یہ کہ اللہ نے انسان کو بنایا، تنہا تھا اس لیے بنایا نہیں۔ میں نے کہا نا کائنات کب سے خلقت میں آئی ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ٹائم کیا ہے، ٹائم وقت، آپ کے نزدیک وقت 24 گھنٹہ ہے کا ایک دن، 24 گھنٹہ یعنی کیا، دنیا جو ہے وہ ایک چکر کاٹتی جی 24 گھنٹہ، پھر دنیا ایک چکر کاٹتی ہے سورج کے اطراف، جی یہ ریولیوشن ہے، یہ ہو جاتا ہے 365 دن، یہ آپ کا ٹائم ہے جی۔ اگر دنیا گھومنا بند ہو جائے ٹائم رک جائے گا، ٹائم رک جائے گا، تو پھر کیا سب کچھ رک جائے گا کائنات میں؟ نہیں رکے گا، آپ کی سانسیں چلتی رہے گی، آپ کی سڑکیں چلتی رہے گی، ہوا چلتی رہے گی، سب کچھ چلتا رہے گا نا۔ تو وقت تو آپ نے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، وقت کا تصور یہ جو ہے نا کہ کائنات کب سے بنائی، کب تک ہے، کتنا، اس لیے ادوار کا ذکر کیا ہے قرآن نے بھی، یہ نہیں بتایا ہے قرآن نے کہ وہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا کہ دور بتایا ہے کہ اتنے ادوار لگیں ہمیں ان چیزوں کو خلقت دینے میں، وہ اس طرح سے نہیں کہ اتنے گھنٹے لگیں یا اتنے ساعت لگیں یا اتنے وہ لگیں۔ 7 دن کا ذکر آیا ہے تو وہ اب یوم کا ذکر آیا ہے، دن نہیں ہے، وہ یوم ہے، تو یوم ہمیں تو دن ہی بتائیں گے، آپ اس کا ترجمہ دن کرتے ہیں نا، یوم سے مراد دن نہیں ہوتا، یوم ایک ایام ہے، ایک ایونٹ ہے، 7 ایونٹس ہیں، 7 سبب کے ذریعے یہ ارتھ جو ہے وجود میں آیا ہوا ہے، اللہ 7 سبب ہے، ایک 7 سٹیپس ہے جس کے ذریعے آیا ہوا ہے، نہ کہ آپ کہیں کہ 7 دن کے اندر دنیا بنی ہوئی ہے، یہ دن تو تھا ہی نہیں نا، دنیا بننے کے بعد دن شروع ہوا ہے۔ جی، تو اب یہ دوسرا سوال اسی سے لنک ہو جاتا ہے نا آپ کا، کہ وہ محبوب والی بات ہے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے چیزیں، ہر وہ بات انسان کی لینگویج میں اور اس کے لیول پہ آ کے کرنی ہوگی، ورنہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی بات۔ اگر مثال آج آپ کو کائنات نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ فوراً اسے اپنے لیول پہ لے آتے ہیں اور ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، اب آپ کو اس لیول پہ آنا پڑے گا۔ قرآن بھی یہی ہے، قرآن جو لوح محفوظ میں وہ یہ قرآن نہیں ہے، وہ یہ اللہ کی سنن ہے، لیکن اس کو اس شکل میں لایا گیا ہے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کوئی علیحدہ سے ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں آپ سے وہ بات کی ہے، نہیں، وہ کائنات ہی ہے ساری، ہر ذرے کے اندر خدا ہے۔ تو اب جب بات محبوب کی آتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنا محبوب بنایا یا انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، تو وہ حب کا مراد ایک اٹریکشن ہے کہ اللہ سے بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، تو اللہ بھی بندے سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ کیسے اٹریکٹ ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے اور اس کے بیٹھ کر کے اس کے دل میں محبت آ جاتا ہے، اس کا اٹریکشن جو ہے وہ ریئیکشن ہے۔ انسان جب محبت کرتا ہے، مثال آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک ریئیکشن دکھاتا ہے آپ کو، وہ ریئیکشن ہی اس کا حب ہے۔ یعنی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو نعمتیں دے دیتا ہے، یہی اس کا محبت ہے نا۔ ہم احساسات میں جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسے میں دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، ایسے تو نہیں ہے نا، ریئیکشن میں آتا ہے۔ مثال بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ماں بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، اس کے احساسات میں محبت ہے۔ اچھا، اسی میں ایک قرآن کی آیت بھی ہے، تو مجھے یاد، میں تمہیں اب یہی نا کہ ذکر کا مطلب ہم نے یاد کیا ہوا ہے، ذکر تو یاد سے نہیں ہے، ذکر ذاکرہ انسان کے ذہن کا وہ حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹاپ آف دا مائنڈ، جس میں ہر چیز بالکل سامنے موجود ہوتی ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر پارٹیشنز ہیں، کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں ابھی،
لیکن کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں، مثلا آپ سے کہیں کہ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، بنا دیکھے آپ بتا دیں گے 10 ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے ذہن میں، آپ میموری میں جا کے ڈھونڈتے نہیں ہیں. لیکن آپ سے کہیں کہ فلاں شخص اس دن آیا تھا، اس کا کیا نام تھا، تو آپ سوچنے لگیں گے ہاں وہ آیا تھا. وہ آپ اپنی میموری میں سے، تحت شعور میں سے اسے ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں کہ وہ کون آیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل آپ کے ذہن میں اوپر ہوتی ہے، سب سے ہمیشہ آپ کے پاس ہوتی ہے. مثال آپ کو پتا ہے ابھی شام ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے، یہ آپ کے ذاکرہ کے اندر. ٹھیک ہے. گھر کے اوپر بیوی بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، رزق کا کرنا ہے، یہ آپ کے ذاکرہ کے اندر ہے. ذکر یعنی ہمیشہ کسی کے سامنے موجود رہنا، اس کے حضور میں رہنا. اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو، یعنی اپنے ہر فعل میں، ہر عمل میں اللہ کے سامنے رہو. یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس سے اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ، اللہ بھی تمہارا ذکر کرے گا، اللہ بھی تمہیں اپنے حضور میں لے آئے گا. یعنی کہ وہ تسبیح والا ذکر نہیں ہے. نہیں، یہ تسبیح والا ذکر، وہ تو ورد ہے، وہ ذکر کہاں ہے، وہ تو ورد کر رہے ہیں. وہ اس کا فلسفہ یہ ہے، فلسفہ نہیں، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ کیونکہ انسان غافل ہے، اس کو اتنی چیزیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، تو اب انسان کو فورس کر کے اس طرف لانے کے لیے وہ تسبیح لے کر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرتا رہے، تاکہ کسی طرح سے اللہ کے حضور میں رہیں. کوئی گناہ سامنے آئے تو وہ تسبیح اس کو یاد دلا دیتی ہے کہ ابھی تو اللہ اللہ کر رہا تھا، ابھی تو گناہ کی طرف جا رہا ہے. اچھا، آپ نے بات کی یہ تو بندے کی طرف سے ذکر کا معاملہ ہو گیا، خدا کی طرف سے ذکر، خدا بھی اس کو یاد میں رکھتا ہے نا. یعنی اب اس کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے حضور میں بالکل موجود ہیں. اب اللہ اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. تم اسے یاد کرو، تم اس کا ذکر کر لو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا. تم اس کے حضور میں آ جاؤ. تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق تم اپنی زندگی کے امور کو گزارو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں آپ سے، وہ وعدے خود بخود پورے ہو جائیں گے. اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا، نہیں اللہ آپ کو بھولے گا نہیں. اللہ کو آپ کے ذکر میں رکھا ہے. اللہ اس طرح سے نہیں کہ اس کا کوئی عقل ہے بھول گیا، نہیں. بھولنے کا مراد یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے. آپ اللہ کے حضور میں نہیں ہو، اللہ بھی آپ کے حضور میں نہیں ہے. آپ گناہوں کے راستے پہ ہو، اللہ نے بھی آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اب اللہ کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اللہ کہتا ہے لعنت ہے ان کے اوپر. لعنت سے مراد یہ کہ ہم نے رحمت ہٹا دی ہے. اللہ لعنت کرتا ہے، تو کیا اللہ ہماری طرح لعنت کرتا ہے بے شمار؟ نہیں. رحمت اللہ کی ہے. رحمت یعنی انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ضروریات کی چیزوں میں مشکلات آتی ہیں، جو بالکل لازم چیزیں ہیں، جیسے انسان کو پانی چاہیے، انسان کو روشنی چاہیے، انسان کو آکسیجن چاہیے، انسان کو بیسک غذا چاہیے، یہ جو اس کی ضروریات ہے اسے اللہ برطرف کرتا ہے. یہ رحمت سے ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے، انسان مومن ہو کوئی بھی ہو. لیکن جب انسان کوئی ایسے عمل کرتا ہے، چاہے انسان کرے یا انسانی معاشرہ کرے، اور وہ معاشرہ اپنے عمل سے جب لعنت کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ رحمت کا نظام ہٹ جاتا ہے اس معاشرے سے. نہیں، اس میں پھر جو لوگ ذکر کر رہے ہیں، جو خدا کو یاد کر رہے ہیں، جو خدا کے نظام کو چاہتے ہیں، تو ان پہ بھی اثر ہوگا، ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہوئے نا. وہ مصلحون میں سے، مصلحون کے لیے سنن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی کوشش صداقت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ ان کو ایک معاشرے پر لعنت کرنے سے پہلے ان کو وہاں سے نکال دیتا ہے. کوئی نہ کوئی راستہ بن جاتا ہے. ویسے یہ ایک شاید اس سے ہٹ کے سوال ہے، وہ ہٹ کے سوال ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، خدا کے نظام پہ چلتا ہے، اس پہ ہر طرح کی مشکل زیادہ آتی ہے. یہ تو بہت سمپل سا اس کا جواب ہے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ کا مصائب کا نظام ہے، یعنی وہ مصائب جو فضیلتوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ مصائب ہیں. جتنی انسان میں فضیلتیں ہوں گی اتنی اس کے اوپر مصائب آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اتنی سختیاں آئیں گی. مثال سونا ہے نا، لیکن نہیں سر، یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ اس سے جو آپ نے ایک بتایا خدا کا رحمت کا نظام، خدا اپنی رحمت دیتا ہے، اس میں پانی، کھانا، ہوا، یہ. لیکن اب کربلا، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، کربلا میں تو وہ چیزیں بھی بند ہو گئی امام حسین علیہ السلام پہ. بالکل بند. یہ تو اللہ نے نہیں بند کی نا، یہ تو اختیاری مخلوق سامنے کھڑی ہے نا، اس نے بند کیا. اللہ نے تو سامنے نہر فرات رکھی تھی نا. یہ تو نہیں کہ اللہ نے سوکھا کر دیا، اللہ کی طرف سے نہر جو ہے وہ خشک ہو گئی. یہ تو نہیں ہوا نا، وہ تو اختیاری تھا، انسان نے روکا ہے. مثال کیا آج اہل فلسطین کے لیے کیا پانی غذا نہیں ہے، پہنچ نہیں رہا ہے وہاں پر. تو یہی ہے نا کہ وہ کیا، پھر میں اب ملحد کا سوال آ جائے گا، کیا خدا پہنچا نہیں سکتا؟
بالکل خدا پہنچا سکتا ہے، لیکن اس نے سسٹم اس طرح کا بنایا ہے کہ انسان کو اختیار دیا ہے، کہ اختیار صرف یہ نہیں ہے انسان کا کہ تجھے روٹی کھانی ہے چاول کھانی ہے، انسان اختیار یہ بھی ہے کہ تجھے ظلم کو قبول کرنا ہے یا نہیں قبول کرنا ہے. آج ظلم کو قبول کیا ہے تو یہ سب کچھ رکا ہوا ہے نا. اگر مثال کربلا کی مثال لے لے، اگر 40,000 کوفی وہاں سے نکل کے امام حسین کے ساتھ آ جاتے تو جرت تھی کسی میں پانی روک سکتا تھا؟ نہیں روک سکتا تھا. تو وہ جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے غلط استعمال کیا اس کے نتیجے میں یہ مصائب ان کے اوپر آئے جو اس راستے کے اوپر تھے، لیکن اس مصائب کے بدلے انہیں اللہ کا قرب مل گیا، نجات کا راستہ مل گیا. وہ قرب حاصل کر کے اس کائنات کے اندر اگلے مرحلے کے لیے وہ تیار ہو گئے، وہ آگے نکل گئے. تو وہ تو ایک سسٹم ہے نا پورا جو چل رہا ہے. یہ ویسے ایک پورا سوال ہے، اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے جو کہ بہت عام سوال ہے لیکن بہت مشکل سوال ہے. اس پہ اس کی اگر تمہید میں جائیں تو بہت لمبی تمہید ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ ایک بچہ جو ہندو کے گھر میں، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے جی، اس کا کیا قصور ہے، اور ایک مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو کیا فضیلت ہے کہ وہ مسلمان، کیونکہ اس کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہے، وہ صرف عمل صالحہ کرے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے عمل صالحہ کرے، لیکن اس میں پہلی شرط ہے ایمان کے ساتھ، ایمان ہو، عمل صالحہ کرے، حق پر ہو، صبر کرے، وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی کے مد مقابل جو ایک ہندو ہے، کافر ہے، وہ پہلے مسلمان ہوگا، پھر عمل صالحہ کرے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا. اس کا کیا قصور ہے؟ اب یہیں پر نا ہم نے اس کو تھوڑا سا غلط سمجھا ہوا ہے نا. میں کہتا ہوں جو ہندو ہے، جو کافر ہے، وہ اگر راہ راست پہ آ جائے تو بڑی آسانی سے جنت میں چلا جائے گا. مسلمان کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے. یہ برعکس ہے. ہم سمجھتے ہیں مسلمان پیدا ہو گیا اس لیے جنت میں چلا جائے گا. نظام اس طرح سے نہیں ہے. اپارچونٹی جس کے پاس زیادہ ہے اسے سفر بھی بہت آگے کا کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس کے پاس اپارچونٹی کم ہے اس کا امتحان بھی اس اپارچونٹی کے مطابق ہے، نہ کہ اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہے جیسے دوسرے کا ہے. مثال ایک 10ویں کلاس کا بچہ ہے، اس کے امتحان کا پیپر آپ پہلی کلاس کے بچے کو نہیں دے سکتے ہو. پہلی کلاس کے بچے کا امتحان کا پیپر اس کے لیول کے مطابق ہوتا ہے. ایک شخص مثال آج ہی کے دور میں لے لیں آپ، سارے جو کافر ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اپنی نوکریاں قربان کر دیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جو اپنے پوزیشن کو قربان کر دیتے ہیں. مار بھی کھایا. ابھی آسٹریلیا کی MP کی آنکھ ٹوٹ گئی ہے صرف ایک پروٹیسٹ کے اندر. تو اس کے لیے کیا یہ شرط لاگو ہوتی ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہوتی تو اس کو اللہ نجات دے گا؟ اور وہ مسلمان جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کی ایک آواز نہیں اٹھاتے فلسطین کے لیے، اور وہ اسٹوڈنٹس جو گورے ہیں، سیاہ پوست ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کیونکہ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کو جنت مل جائے گی، ایمان لے آئیں گے. اور وہ کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے، چاہے مظلوم کے لیے آواز اٹھا کر کے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، سب کچھ کیا، ان کو نہیں ملے گی جنت، کیونکہ پہلے انہیں مسلمان ہونا ہے، مسلمان ہونے کے بعد پھر عمل صالح کرنا ہے. نہیں، وہ عمل صالح کر چکے ہیں. وہ عمل صالح، یہی تو عمل صالح جو انہوں نے کیا ہے، اور ایمان کے ساتھ کیا ہے. ان کا ایمان اپنی فطرت پہ تھا، ان کی فطرت نے بتایا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور مسلمان کا ایمان اللہ پر ہے لیکن اس کی فطرت مغلوب ہے، اس کی فطرت اسے نہیں اٹھاتی ہے، دب چکی ہے اس کی فطرت. یہ ایمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے نا رسول تمہارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آمنا، کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف دعوے کرتے. کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ اگر ایمان لائے ہو تو تمہارا امتحان ہوگا، اللہ مبتلا کرے گا تمہیں اگر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر یہ امتحان میں تو فیل ہو گئے نا سارے مسلمان. یہاں پہ تو ان کو نجات ہو جائے گی کہ مسلمان ہیں، اللہ اللہ کرتے، روزے رکھتے، نماز پڑھتی، یہ کوئی کام نہیں آنے والا. سر آپ نے بہت خطرناک بات کی ہے. میں اب سمجھ نہیں پا رہا اس کو کہ اگر ہم یہ، کیونکہ یہ ایک مولانا سے میں سوال کیا تھا میں نے کسی دور میں، تو مولانا صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا جو ہے اس نے 27 سال جیل کاٹی ہے کالوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، اور یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، بم سے اڑا دیتے ہیں کلمہ پڑھ کے. تو میں نے کہا پھر میری نظر میں تو نیلسن منڈیلا کو جنتی ہونا چاہیے، نہ کہ اس ملا کو جو کہ. تو وہ اس بندے نے مجھے کہا تھا کہ تم نا کلمہ دوبارہ پڑھو، تم نے ایک کافر کو جنتی کہہ دیا. معروف انڈیا کے ڈاکٹر صاحب بھی ہے نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں نا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، کسی نے کوئی سوال کیا جی آپ ملحد ہو گئے، کلمہ دوبارہ پڑھو. یہ کیا بات ہوئی؟ تو سر یہ کیونکہ ہمیں اسلام تو یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے اسلام قبول کرو. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا. اسلام ہے کیا پہلے یہ تو سمجھے نا.
اسلام عبادتوں کا نام نہیں ہے، اسلام ویلیوز کا نام ہے. لیکن سر جب تک ہم خدا کو اور محمد کو رسول آخری نہیں مان رہے تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں عمل صالح کر کے؟ ماننے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھے نا، اللہ ہے اور انسان ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک خالق ہے اور مخلوق ہے. اس کے بیچ میں اللہ کی کتاب ہے، اس کے بیچ میں اللہ کی دین ہے. کتاب یعنی دین ہے، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے اس کے انبیاء ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سارا ہدایت کا نظام ہے. اوکے، یعنی اللہ اور انسان کے بیچ میں نظام ہدایت ہے، اور وہ نظام ہدایت کتاب بھی ہے، رسول بھی ہے، انسان کی عقل بھی ہے. روایت میں کہ ایک نبی اللہ نے اندر رکھا ہے جو عقل ہے، اللہ وہ نبی ہے جو ہدایت کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اب انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری ہدایت انہی منابع سے لے، رسول سے لے لے اور قرآن سے لے لے. کچھ لطف اللہ کے ہو جاتے، کچھ ایسے عمل انسان کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو ہدایت کسی اور سورس سے بھی مل جاتی ہے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں نا حضرت علی علیہ السلام کہ اگر یہ کتاب نہ ہوتی اور رسول نہ ہوتے، میرے لیے صرف ایک جنازہ کافی تھا ہدایت لینے کے لیے. واہ واہ، یعنی صرف یہ جنازہ دیکھ کر کے میری یہ ہدایت ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے، تو آخر میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ. میرا سارا ہدایت کا سفر صرف ایک جنازے کو دیکھ کے شروع ہو جاتا ہے. بدھا کا سفر بھی تو یہی سے جنازے ایسے ہی ہے، وہ غریبوں کو دیکھ کے، فقیروں کو دیکھ کے، حالتوں کو دیکھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ جب تک کہ وہ ان چیزوں پہ ایمان نہیں لائے گا وہ آگے کا سفر کر ہی نہیں سکتا ہے. اصل ویلیوز تک پہنچنا ہے نا. رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ پہلے 13 سال مکہ میں کیا کام کیا؟ کون سی نمازیں پڑھائی ہیں وہاں پہ؟ نماز بھی نہیں پڑھائی وہاں پہ، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی احکام نہیں آئے 13 سال مکے کے اندر. کیا آیا ہے؟ ویلیوز، قدرے، کہ آپ شرک نہیں کر سکتے ہو، آپ صادق ہو، آپ امین ہو، آپ ظلم کو قبول نہیں کریں گے چاہے آپ پہ کتنے مصائب کیوں نہیں آ رہے ہو. تو یہ ویلیوز تھی، یہ قدریں تھیں. انسان کے لیے سارا نظام ہدایت اس لیے ہے کہ انسان کو انسان بنائے، نہ کہ انسان کو مولوی بنائے، نہ کہ انسان کو نمازی بنائے، نہ کہ انسان کو صائم بنائے. انسان کو انسان بنائے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں ٹولس ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے. ٹولس ہیں یہ سب کچھ، اور کچھ نہیں ہے. مثال کربلا کے میدان میں دیکھیں، وہاب قلبی ایک نصارہ ہے، جی، چند دن پہلے امام حسین سے ملتا ہے اور اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو لے کے کربلا میں آ کر کے شہید ہو جاتا. اب کیا کہیں گے اس کو کہ ایمان لایا تھا، اس نے کتنے کلمے پڑھے تھے، کیا کیا اس نے. یہاں پہ کہیں نہیں ملتا ہے آپ کو کہ وہ ایمان لے آیا ہو یا اس نے کچھ کیا ہو. جان کے بارے میں بھی وہ بھی غلام تھے، وہ تو ابو ذر غفاری کے غلام تھے جو اس میں تھے. وہ اسلام لے آئے تھے. اب نہیں پتا لے آئے تھے نہیں آئے تو کچھ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن راہ حق کے اوپر جان تو دے دی نا. وہ اسی صف میں آ گئے جس میں زہیر ابن قین بھی ہے، جس کے اندر سارے صحابہ ہیں، مسلم ابن اوسجا بھی ہے، جس کے اندر حبیب ابن مظاہر بھی ہے. اسی صف میں کھڑے ہیں. یہ کیسے آ گئے یہاں پر پھر؟ اور عاشورہ کی رات امام حسین علیہ السلام نے تو جنت کا انہیں وعدہ بھی کر دیا تھا، سب کچھ کر کے چلے جاؤ، نجات ہے تمہاری. لیکن ویلیوز نہیں جانے دیتی ہے. اور جنت کا جو تصور میں نے پہلے بیان بھی کیا ایک پروگرام کے اندر، کہ جنت یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں سے نکل کے کہیں پہ کوئی باغ ہے اور اس پہ جنت انسان خود بنا رہا ہے، یہیں پہ اپنے اعمال سے جنت بنا رہا ہے. پھر یوم تبل السرح، قرآن کہتا ہے کہ صرف پردہ ہٹے گا اور تم نے جو بنایا ہے آئینے میں نظر آ جائے گا. بس دیٹس اٹ، فنشڈ. اور کچھ بھی نہیں ہے. جو تم نے بنایا ہے، تم نے اگر اچھی چیز بنائی ہے، وہی جنت کا باغ آپ کے وجود کے اندر نظر آئے گا. بن گیا باغ آپ کے وجود میں، سب کچھ آپ کے وجود میں بن رہا ہے. یہ ہے ہی نہیں وجود کے باہر کوئی چیز کہ ہم سمجھے کہ پاسپورٹ ملے گا، ویزا ملے گا، وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. پہلے چیک کریں گے اس نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں، ایک بار اس نے کفر کی بات کی تھی پھر دوبارہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں اس نے. یہ نہیں ہے. یہ کلمہ پڑھنا ایک طریقے کا سگنیچر ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے آپ زبان سے اس کا اظہار کر رہے ہو کہ میرے دل میں یہی ہے جو میں بول رہا ہوں. اس لیے قرآن کہتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کہ جھوٹا اقرار کرتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، اور اللہ یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے جھوٹ. اب زبان سے تو سچ بول رہا ہے نا وہ کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے آپ کا رسول مانتے. قرآن کا اللہ کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اقبال نے بھی کہا تھا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اصل تو ویلیوز ہے نا. تیرا دل تو ہے صنم کدا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ نماز پہنچائے گی نہیں وہاں اس کو. ہم لگے ہوئے کہ اس راستے پہ لائے تو یہ مومن ہوگا، ورنہ یہ ملحد ہے، ورنہ یہ کافر ہے. اگر ویلیوز اس کے اندر آ جاتی ہے، انسانیت اس کی زندہ ہو جاتی ہے، وہ کامیاب ہے.
کیونکہ اس سے اتنا ہی توقعات ہے. وہ پیدا نہیں ہوا ہے مسلمان گھر میں. جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی توقعات یہ ہے, ان مستضعفین سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو امامت دوں گا, میں تم کو امام بناؤں گا, کیونکہ تم کو بنیاد میں یہ ڈال دیا ہے, اب تم نے اور آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو کافر گھر میں پیدا ہوا اس نے ایک چھوٹا سا اچھا کام کیا. مثال مدر ٹیریزا نے چیریٹی کی اور عبدالستار ایدھی نے بھی چیریٹی کی, دونوں کو سیم لیول پہ کھڑا کر دیا آپ نے لا کے. نہیں, مدر ٹیریزا بلند ہے عبدالستار ایدھی سے آگے, بالکل آگے, کیونکہ اس کے پاس تو ایمان نہیں تھا کوئی, وہ تو مسلمان نہیں تھی, اس کے باوجود اس نے اتنا کچھ کر لیا. آپ تو مسلمان ہیں, آپ کی توقعات صرف چیریٹی کرنا نہیں تھی, آپ کو تو معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیے تھی, معاشرے سے فساد کو بھی دور کرنا چاہیے تھا. آپ نے صرف لوگوں کے پیٹ سے بھوک کو دور کیا. یہ تو نہیں کافی تھا آپ سے, اتنا تو نہیں توقعات تھی آپ سے کہ آپ صرف کیونکہ معاشرے میں اتنا کوئی کرتا نہیں ہے, اس لیے کوئی تھوڑا سا کر لیتا ہے تو ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے کہ بہت بڑا کام کر دیا ہے. لیکن یہ تو نہیں. میں اس کی مثال آپ کو دوں, آپ کی جو ریس ہوتی ہے نا ایک اولمپکس کی ریس, وہ راؤنڈ ہوتی ہے سرکل میں. جی بالکل. اس میں کیسے بھاگتے لوگ, جو انر سرکل ایک لائن میں نہیں شروع کرتے ہیں, وہ ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے, ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے, ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے, ادھر کھڑا. کیوں؟ کیونکہ اینڈنگ پوائنٹ بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے. اوکے. جو ادھر سے بھاگتا ہے اس کو ادھر تک آنا ہے, ٹھیک ہے. جو ادھر سے بھاگتا ہے اس کو ادھر تک آنا ہے, جو لاسٹ سے بھاگتا ہے اس کو کم تک کے آنا ہے. اوکے. تو یہ یوں جاتی ہے تو پھر یہ یوں ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ یوں ختم ہوتی جا کر. جی. تو یعنی سفر ایک ہی کرنا ہے. آپ آگے سے سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ کو آگے ختم کرنا ہے جا کے, آپ پیچھے سے سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ آگے ختم کرو گے. کیا بات ہے. یہ اصل ہے نا نقطہ, اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. بہت اچھا. ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ کافر تو ہے نا, اس نے اچھا بھی کیا تو کیا کیا. نہیں, ہاں کچھ ایسے ہیں مثال کافر ہیں جو چیریٹی کام کرتے ہیں, صرف چیریٹی کام کرتے ہیں. وہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ ان کو مل جاتا ہے. وہ کرتے بھی مفاد کے لیے نا, وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے اس کو اللہ دے دیتا ہے دنیا کے اندر, عزت دے دیتا ہے ان کو, شہرت دے دیتا ہے ان کو, یہ ساری چیزیں دنیا میں مل جاتی ہیں ان کو. لیکن جو ظالم کے خلاف مبارزہ کرتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے. حق بولنے میں بہت وسیع ہے, عمل میں بہت تنگ ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جو کربلا میں, کیونکہ ذکر کربلا کا کیا ہے, 72 نے صرف یہ کام کیا کربلا میں. ایک کربلا میں امت مسلمہ کا رغبہ جو تھا وہ لاکھوں کلومیٹرز کے اوپر تھا. لاکھوں کلومیٹر کی ایک امت مسلمہ جہاں موجود ہے, اس میں سے 72 نکل کے ایک میدان میں آ جاتے ہیں. یہ سب سے اول ہے, سب سے اول صف میں پہنچ گئے یہ. اور اس میں ہر کوئی آ گیا, بوڑھا بھی آ گیا, بچہ بھی آ گیا, عیسائی بھی آ گیا, اس کے اندر غلام بھی آ گیا, اس کے اندر سب ایک ہی صف میں آ گئے وہاں پر. چاہے کسی نے پیچھے سے شروع کیا, کسی نے آگے سے شروع کیا, پہنچ سب ایک ہی نقطے پہ گئے جا کر. یہ ہمیں کلیریفیکیشن نہیں ہے نا, اس لیے ہم مشکل کھڑی کر دیتے, کیونکہ ہمارے مولوی حضرات ٹرینڈ ہی نہیں ہے نا. وہ جو نصاب پڑھ کے آتے ہیں اس نصاب میں عقائد اس طرح سے دکھائے جاتے ہیں, ایک طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے آپ عقائد پڑھاتے ہو نا. اصل تربیت نہیں ہوتی ہے. مدارس تربیت نہیں کرتے, مدارس روحیہ نہیں پیدا کرتے علماء کے اندر. آپ کتنے علماء کو دیکھیں گے جو باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں کفر و الحاد کی کہ یہ کافر یہ کافر, ان کی شخصی زندگی میں جا کر کے آپ دیکھیں کتنا فساد آپ کو نظر آئے گا. آپ کے ہر دن مدارس میں سے ہم جنس نکل آتے ہیں. جی. تو پھر یہ ایمان والے آپ اس کو کہیں گے یہ مسلمان تو تھا نا, ایمان تو لایا تھا, نماز پڑھتا تھا, روزہ کرتا تھا, یہ ایمان ہے اس کا. وہ تو یہ بھی ہمیں سنایا جاتا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے, گناہ کر لو جتنے مرضی, اینڈ پہ جنت ہے. یہی تو عیسائی کہتے ہیں. عیسائیوں کا یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کا ازالہ کر دیا, ہم شراب پئیں کچھ بھی کرے, انہوں نے اپنی سولی پہ چڑھ کے ہمارے سارے گناہ ختم. یہی عقیدہ ہے عیسائیوں کا, اور یہی یہودیوں کا تھا. قرآن کہتا ہے کہ جنت, یہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے. اگر تھوڑی بہت غلطیاں ہو بھی گئی تو یہ آگ ہمیں زیادہ دیر تک نہیں ملے گی, بس تھوڑی دیر ملے گی پھر ہم چلے جائیں گے. بالکل مسلمان بھی اسی طرح کہتے ہیں. کیا کہا قرآن نے اگر آل عمران کے اندر, سورہ آل عمران میں, کہ نہیں غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو تم. اگر جو تمہاری نفس نے قذب کیا ہے وہی تمہیں ملے گا آگے. جو تم نے عمل کی اور اس عمل کا اثر جو تمہاری نفس پہ ہوا ہے, جو تربیت ہوئی ہے, وہی تمہارے سامنے نتیجہ آئے گا. یہ مت سوچو کہ تم نبی کی آل میں سے ہو تو آگ تم کو چھوئے گی نہیں, کچھ بھی نہیں اس طرح سے. بھائی دنیا میں نہیں ہوتا ہے جو آل نبی میں سے جو سادات ہے, کیا ان پہ مصیبتیں نہیں آتی ہیں؟ بالکل. سب سے زیادہ مصیبتیں سادات پہ آئی ہے. جو رائے حق پہ نہیں ہے ان کے اوپر بھی آتی ہے. جی بالکل ہے. تو پھر سید ہے تو پھر کیوں آتی ہے مصیبت؟ وہ بنی اسرائیل تو کہتے تو ہم کو, کیا دنیا میں بنی اسرائیل پہ مصیبت نہیں آئی ہے؟ جنگیں لڑی ہیں, وہاں پہ مارے گئے ہیں, سارے سختیاں اٹھائی ہے,
نہیں کہتے جنت مرنے کے بعد کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آئے گی کیونکہ ہم اعلیٰ نسب سے. یہ اعتقاد غلط ہے ہمارے. انسان عمل سے ہے, نہ نوری ہے نہ ناری ہے, اس کا عمل ہی سب کچھ ہے. اور عمل یعنی اقدار, نہ کہ ظاہری عبادتیں, نہ کہ ظاہری عمل. اس کی ویلیوز, اس کی صداقت, اس کی امانت, اس کا ستم ناپذیری, یہ اس کی ویلیوز ہیں. یہ احیا ہونی چاہیے. اور اگر ایک کافر کے اندر احیا ہو جائے وہ کامیاب ہے. سبحان اللہ. یہ اگلا سوال میرا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں میرا شکر ادا کرو, میں نے تمہیں پیدا کیا, بنایا. جی. تو مجھ کو تو میری مرضی کے بغیر بنایا گیا ہے, تو پھر میں شکر کس چیز کا ادا کروں؟ یعنی کہ میں آپ کو پانی دوں اور کہوں یہ لیں سر پانی پی لیں, اور آپ کہیں مجھے پیاس ہی نہیں, میں کہوں نہیں میرا شکریہ ادا کریں میں نے آپ کو پانی دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں اس کی آپ کو مثال دوں. میں آپ کو لا کر کے, آپ ضرورت مند ہو, مثال آپ کو پیسے کی سخت ضرورت ہے, آپ کی زبان سے آپ نہیں بول رہے ہو, ٹھیک ہے, میں نے آپ کے اس برے وقت میں آپ کو لا کر کے خود سے ہی کچھ پیسے دے دیے. جی ٹھیک ہے, آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ دے دیا, آپ کا بزنس ڈاؤن ہو گیا تھا, اب آپ نے اس سے دوبارہ اپنے بزنس کو زندہ کیا. اب آپ کیا کرو گے میرے ساتھ؟ شکریہ ادا کروں گا. صرف زبان سے کر دو گے؟ نہیں, جو ہو سکے گا آپ کے, اگر آپ مشکل میں ہیں تو آپ کی مدد کروں گا, جو بھی کر سکا. یعنی جو میں نے آپ کو دی ہے نعمت, جی, آپ اسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی میرا شکر ادا کرو گے نا. تو شکر سے مطلب یہ نہیں ہے, شکر کا زبانی شکر نہیں ہے کہیں پر بھی. تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کروں گا, تم کیا کرو اللہ تیرا شکر, میں اللہ کہے گا بندہ تیرا شکر. یہ تو نہیں ہے. شکر عربی میں کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ ایک چیز جو آپ کو دی جائے, جو آپ کے کام کی ہے, جس مقصد کے لیے دی جائے اس مقصد کے لیے اسے استعمال کرنا. یعنی اللہ نے کہتا ہے میرا شکر کرو. کس لیے شکر کرو؟ کہ اللہ نے کچھ آپ کو دیا ہے. کیا دیا؟ رزق دیا ہے. رزق کس لیے دیا ہے؟ تاکہ رزق وسیلہ ہے, ذریعہ ہے, آپ اللہ تک پہنچے. اب جو رزق آپ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اسے اسی راہ میں استعمال کرے, اسے اللہ تک پہنچنے کے سفر میں استعمال کرے. اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسہ کس لیے دیا ہے؟ کہ آپ پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کریں. کہ خالی پیٹ تو کوئی اللہ تک نہیں پہنچتا, تو وہ پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پورا کرے. اب آپ کے پاس اضافی پیسہ, تو کیا کریں آپ؟ بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں نہ, اسے اللہ کی راہ میں لگائیں. جب اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو اللہ کے قریب پہنچیں گے آپ. یہ اللہ کا شکر ہے آپ کے ساتھ. اللہ نے آپ کو نعمت دی, اللہ کہہ رہا ہے اس کی راہ میں لگاؤ. اب کیا کرے گا اللہ؟ کیونکہ آپ نے شکر کیا, اللہ آپ کا مزید شکر کرے گا. جو اس کی راہ میں لگائے وہ پلٹا کے دوبارہ بڑھا کر کے آپ کو دے دے گا. تم مجھے 1 دو, میں 10 دوں گا, میں اضافہ کروں گا. تم شکر دو کرو میرا, میں اضافہ کروں گا تمہارے, ایجاد کروں گا تمہارے لیے, اضافہ ہوگا تمہارے لیے. تو یہ سسٹم ہے اس طرح کا, یہ ایک پورا سسٹم, ایک شکر کا پورا ایک نظام ہے. ہم سمجھتے ہیں زبانی شکر ہے, اللہ کا شکر کرتے رہو, یا اللہ تیرا شکر, اللہ شکر, اللہ شکر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ مجھے جب میری مرضی کے بغیر ہی پیدا کیا گیا تو کیوں میں وہ شکر بھی کیوں کروں جب میری مرضی نہیں ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, آپ کو پیدا کر کے چھوڑا تو نہیں گیا نا. آپ کی بنیادی چیزیں جو تھی وہ آپ کو دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو آکسیجن دیا ہے, آپ کو کھانا دیا ہے, آپ کو سب کچھ دیا, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. زمینوں سے سبزیاں نکلتی, زمینوں کے اندر حیوانات ہے جو آپ کھاتے ہو, تو اللہ کی طرف سے ہی آپ کو مل رہا ہے نا. کہیں سے تو آئے, آپ خود لے کر کے آئے ہو؟ نہیں لے کر کے آئے ہو. آپ پیدا ہو گئے لیکن پیدا ہو کے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. آپ مثال والدین سے یہی بات آپ کریں نا, مثال اللہ نے مثال بھی یہی دی ہے والدین کی, رب کی مثال بھی ماں کو ہی دیا ہے. ایک ماں آپ کو پیدا کر دے اور آپ کو چھوڑ دے, کئی کچرے کے ڈبے میں ڈال دے جا کر کے باہر. اب آپ اس ماں کا تو شکر نہیں کرو گے کہ تو نے تو مجھے بچپن میں چھوڑ دیا ہے, صرف پیدا کیا ہے کافی تو نہیں تھا نا. اب وہی ماں جو آپ کی پرورش کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, آپ کی سب کچھ کرتی ہے آپ کے لیے, اب آپ کا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو ماں نے دی ہے اس کو اسی راستے میں استعمال کریں. کم از کم ماں جب بوڑھی ہو گئی اس کی خدمت کریں. اور بالکل اسی لیے وہ راستہ تو ماں کا راستہ ہے, لیکن اللہ کا راستہ اس کا دین ہے, اس کی نعمتوں کو استعمال کریں. یہ شکر ہے, یہ شکر کا ایک نظام ہے. ہر چیز کا ایک نظام ہے دنیا میں. ہم نظام سے ہٹ کر کے دیکھتے ہیں انفرادیت میں, ڈسکریٹ لیول پہ آ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہر چیز کا نظام سمجھ آتا ہے, لیکن یہ بتائیں کہ عبادات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نظام عبادت بھی ایک نظام ہے, پورا ایک نظام ہے. مثلا نماز کا ٹھیک ہے ہوں گے روحانی فائدے ہیں, مجھے ظاہری فائدہ نہیں اگر نظر آ رہا, مجھے روزے کا کوئی ظاہری فائدہ نہیں نظر آ رہا. بہت فائدے ہیں, ظاہری بھی ہے باطنی بھی ہے. جی
تو اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے اندر حص ہی نہیں ہے۔ عبادت لفظ ہی عبد سے ہے، ٹھیک ہے، عبادت یعنی عبدیت کا اظہار۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد سادہ لفظوں میں کہتے ہیں غلام، سادہ لفظوں کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ عبد یعنی مطیع۔ عبد وہ ہوتا ہے جسے کوئی حکم دیا جائے وہ بنا جھجک کے، رغبت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، بنا جھجک کے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ مبدا یعنی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ عبد ہے۔ عبد یعنی ہر حکم کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، مثال ایک اونٹ ہوتا ہے، حیوانی صحرائی اونٹ لاتے ہیں، وہ پہلے جنگلی ہوتا ہے، اب اس کو ٹرین کرتے ہیں، رام کرتے ہیں، اس کو مبد کہتے ہیں۔ رام ہو گیا، یہ کہتا اب یہ عبد ہو گیا ہے۔ اب اس کو کہو گے اٹھ جائے گا، اس سے کہہ کے سامان ڈالو، سامان ڈال دے گا، خاموشی سے چلو، یہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح سے عرب صحراؤں کے اندر پہاڑوں میں راستے نہیں ہوتے تھے، تو وہ راستے بناتے تھے، پتھر ہٹا کر کے، صاف صفائی کر کے راستے بناتے تھے، اس کو بھی مبدا کہتے تھے وہ، یعنی ایک راستہ ہم نے تیار کر دیا ہے چلنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی عبدیت ہے کہ راستہ تیار ہو گیا ہے۔ عبادت یعنی اظہار عبدیت، آپ عبد بن چکے ہو، یہ آپ اظہار کر رہے ہو، یعنی میں اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر ہے، اب میں اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ کیا اطاعت کے لیے تیار ہوں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اکبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں کسی کو اور کو کبریائی کو قبول ہی نہیں کروں گا کہ میں نے اللہ کو اکبر قبول کیا ہے۔ یہ اظہار ہے آپ کا۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، اب تسلیم کی انتہا پہ چلے گئے، اپنا سر، اپنا انسان کے سر کی بڑا احترام ہوتا ہے، سر میں عقل ہے، سب کچھ ہے، سر کٹ جائے انسان ختم ہو گیا، اب وہ سر جا کر کے اس مٹی پہ رکھ دیتا ہے، وہ یعنی اس حالت تسلیم میں آ گیا ہے کہ میں نے مکمل طور پہ اللہ کو آگے میں تسلیم ہو گیا ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت یعنی عبدیت کے لیے تیار ہونا، اطاعت کے لیے تیار ہونا۔ آپ 5 مرتبہ نماز پڑھیں، یہ پریکٹس ہے آپ کی کہ آپ اطاعت کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اللہ نے حکم دیا کرو یہ کام، کیوں کرو؟ تاکہ تم دوسرے امور کے اندر بھی تیار ہو جاؤ۔ پھر نماز با جماعت پڑھو تاکہ آپ کے اندر اجتماعیت پیدا ہو، سوشلائزیشن پیدا ہو، ڈسپلن پیدا ہو، نظم پیدا ہو، کہ نماز بھی ہر کوئی جیسا چاہے ویسے نہیں پڑھنا ہے، ایک طریقے کار سے پڑھنا ہے آپ نے، تاکہ منظم بنو آپ۔ جب آپ منظم بنو گے، ہر فرد منظم بنے گا تو معاشرہ منظم ہوگا، معاشرہ منظم ہوگا، موتی بن جائے گا اللہ کا، تو وہ معاشرہ اللہ کی طرف جائے گا، پھر معاشرے میں ظلم و ستم، ناانصافی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو صلاۃ میں تو اتنی طاقت ہے کہ معاشرے سے طاغوت کا خاتمہ کر سکتی ہے وہ۔ اب ہم نماز جو کر رہے ہیں وہ تو رسومات ادا کر رہے ہیں نا، یہی سوچ رہے ہیں کہ بھئی اس نماز کا اللہ کو فائدہ ہے۔ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کیا فائدہ؟ اس کی ذات تو ہے ہی نہیں اس طرح کی جس کو کوئی فائدہ پہنچے۔ ہر عمل جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ جان لے بائی ڈیفالٹ کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف انسان کو ہے، اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں۔ آخری سوال، اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک، میں اس کا کچھ حصہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سوال کا، لیکن اس کا پراپر جواب چاہیے کہ اللہ ہر گناہ کو، ہر برائی کو دنیا سے کیوں نہیں ختم کر دیتا کہ دنیا میں امن ہو جائے؟ اللہ تو قادر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا امن ہونے کے بعد؟ یہ دنیا مثلا آسان ہو جائے گی نا، آپ کھائیں گے برگر پیزا کھاتے جی بالکل نا، پھر اور کیا ہوگا جی اس کے بعد؟ تو یہ مصائب اور مشکلات سے ہی تو وہ دنیا غالب کمال جو ایک ایتھسٹ ہے وہ یہ بات بڑی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا اپنی وحدانیت کا اظہار وائٹ ہاؤس کے اوپر آ کے کیوں نہیں کر دیتا، کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں، میری اطاعت کرو، میں یہ سب کچھ ختم کرنے لگا ہوں، میں برائی ختم کر دوں گا۔ غالب کمال سے کہے نا، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں، وہ آسٹریلیا میں شاید، آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، تو ان کو کہیں نا کہ آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ نے وہاں کی نیشنلٹی بھی لی ہوگی، آپ نے وہاں کے جب نیشنلٹی لی ہوگی تو آپ نے قسم بھی کھائی ہے، عہد بھی کیا ان کے ساتھ کہ میں آپ کا مطیع رہوں گا، آپ کی اطاعت کروں گا، وہاں پر آپ کے سسٹم کی فالو کروں گا۔ تو اس سسٹم نے کیا آپ کی ساری مشکلات کو حل کر دیا ہے؟ نہیں کیا ہے، وہاں بھی بے روزگاری ہے، وہاں بھی سب کچھ ہے۔ تو دنیا میں جس کے آپ مطیع ہو، جس پر پورا ایمان ہے آپ کو، وہ آپ کی مشکلات کو حل نہیں کر رہا ہے،
کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ توقعات رکھتے ہو کہ ساری مشکلات انسان کی کوشش کے بغیر حل ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ پھر دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ اختیاری مخلوق کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے حیوان کی ہر مشکل حل کر دی، اس کے لیے جو غذا چاہیے تھی دے دی، اس کو جو پانی چاہیے تھی، جیسا ماحول چاہیے تھا ویسے ہی ماحول میں اسے پیدا کیا، اسے سسٹم بنا دیا. اگر قحط آتا تو اس کو بتا دیا آٹومیٹکلی پروگرام تجھے کہاں جانا ہے پانی کے لیے. اس کے تو سب کچھ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دیکھیں نا حیوانی نظام میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ سب انسانی نظام میں کیوں مشکل ہے پھر؟ یعنی انسان اختیاری مخلوق ہے، اس کو اپنی مشکلات خود حل کرنی ہے اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اور نظام کے تحت. وہ حل کرنا چاہتا ہے دوسرے سسٹم کے تحت، اس لیے اس کی مشکلات اور بڑھتی جاتی ہے. اگر اللہ کے نظام کو فالو کرے، مثال کم من قلیل فئۃ جو ہے نا آیت قرآن کی، کہ ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ بڑے گروہ پہ غلبہ پا جاتا ہے بے اذن اللہ. اب اس کی مثال ابھی حالی جنگ دیکھی آپ نے، پوری توقعات کے سے اسرائیل دندنا کے اتر گیا کہ ہم تو ایسے ختم کر دیں گے ایران کو. وہ 10 دن جنگ نہیں کر پائے گا، 2 ہفتے میں ختم کریں گے، 10 دن میں. ایک قلیل گروہ ہے جو بھاری پڑ گیا ان کے اوپر. کیسے بھاری پڑ گیا؟ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اللہ اذن یعنی اللہ کی پالیسی. وہ ڈاکٹر صداقت صاحب کے ساتھ میرا ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے بڑی خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا 88 سالہ بابا جو ہے پورے اسرائیل کو لے کے بیٹھ گیا. ایسے ہی نا بے اذن اللہ ہے جی، اللہ کے اذن سے، اللہ کی بتائے ہوئے پالیسی ضابطے سے یہ کام ہوتا ہے. اللہ نے بتایا ذلت نہیں قبول کرنا ہے، جان چلی جاتی چلی جائے، اور جان جانے میں کامیابی کہ دشمن حوصلہ ہار جاتا ہے، دشمن تھک جاتا ہے کہ میں مار رہا ہوں لیکن یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتے، میرا مقصد تو پورا نہیں ہو رہا ہے. یہ اذن ہے اللہ کا، یہ پالیسی ہے اللہ کی. اس قانون کے تحت آؤ تو آپ کامیاب ہو گئے یہاں پر. اب غالب صاحب سے کہنا کہ کیسے ایران کامیاب ہو گیا؟ آپ کے تو دنیاوی قانون کے نہایت تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہی کامیاب ہوگا. یہ آپ کے انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کے پاس تو ایسے تیار ہیں، وہ ایسے اڑ جاتے ہیں جگہ سے، ویسے بیٹھ جاتے ہیں، F-35 ہے ان کے پاس، فلاں بنکر بلاسٹر ہے، ہم پاکستانی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ایران کچھ نہیں کر سکتا. جی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو انجینئر صاحب جسٹیفائی کریں نا کہ یہ 10 دنوں کے اندر کیوں ایک لمحے میں ٹرمپ جو کہتا ہے انکنڈیشنل سرنڈر، اس کے بعد کہتا ہے انکنڈیشنل سیز فائر، بس ختم کر دو، مجھے ہر بات قبول ہے، ختم کر دو. ویسے کیوں گراؤنڈ ریئلٹی کہاں گئی؟ ویسے یہ کیا وجہ ہے کہ سپر پاور ہے امریکہ اور وہ یہ بات کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ آپ اپنے مقاصد کو جب حاصل نہیں کر پا رہے، جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہو بہت، اور وہ چھوٹا آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ ڈٹ گیا ہے، جتنی دیر آپ لگاؤ گے اتنے رسوا ہو جاؤ گے، اتنے ذلیل ہو جاؤ گے آپ. اسے کہتے ہیں فیس سیونگ. اپنا فیس بچا لو، یہ بتا دو نہیں ہم نے اپنا مقصد حاصل کر دیا. اب انڈیا ہے مثال، پاکستان سے جنگ ہوئی، کیا جی ہم نے جو ہے نا پاکستان کے دہشت گرد اداروں کو ختم کر دیا، ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اس نے ہم نے حصول کر لیے. یہ فیس سیونگ ہے کہ اگر جنگ آگے بڑھتی ہے تو اگر ہماری توقعات ہے کہ پاکستان، ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا نا، وہ اس کی ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا انڈین ایئر فورس چیف کی، اس نے صاف کہا ہے نا کہ بھئی پاکستان کے پیچھے 80% چائنا ہے، اس لیے ہم نے بھی سوچ لیا کہ یہ ہم ایک پاکستان سے جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، یہ چائنا بھی ساتھ ہے اور شاید ترکی بھی ساتھ ہو، تو ہم نے سوچ لیا کہ ابھی اس کو روک دینے کا ٹائم ہو گیا، ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اب رک جاؤ یہاں پہ. تو یہ مقاصد جب حاصل نہیں ہوتے ہیں، کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں سب کو مار دیا، کوئی بھی نہیں بچا. اب ایران کی جنگ میں تو بچ گئے سارے، لیڈر بھی باقی ہے، کوئی بھی نہیں بچا، لیکن پھر بھی یزید شکست کھا گیا. کیوں؟ کیونکہ جھکا نہیں پایا. جو چاہتا تھا کہ نواسہ رسول جو ہے میری بیعت کر لے تاکہ امت مجھ جیسے فاسق سب کے اوپر مہر لگا دے کہ یزید قبول ہے، آنے والے ہر دور میں یزید جیسا جو ہے وہ حاکم بن سکتا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کیا. وہ مارے گئے اور ان کے جو وارثین بچے تھے انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے بھی شکوہ نہیں کیا. تو یہ تو یزید کی بہت بڑی شکست ہو گئی نا کہ اس نے 1 سال بھی نہیں پورا گزرا، اس نے رہا کر دیا سب کو، اور یہ تک کہ کہہ دیا کہ جو تمہارا نقصان ہوا میں ہر چیز دینے کو تیار ہوں، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. پھر الزام لگا دیا کہ یہ سب تو میں نے نہیں کیا تھا، یہ تو عمر ابن سعد نے کیا، یہ تو ابن زیاد نے کیا، اور پھر مولوی بھی آج کا اسی کو لے کے چلتا ہے بات کو. تو یہ تو شکست تھی نا. یہ شکست کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی سنن یہ ہے کہ جب آپ راہ حق پر ہو تو مارو یا مر جاؤ، قتال کرو یا قتل ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے دونوں میں کامیاب ہو.
دونوں میں آپ کامیاب ہو. مارو گے بھی تو بھی دشمن مارا گیا, مر جاؤ گے تو بھی دشمن رسوا ہو گیا, اس کا مقصد نہیں حاصل ہوا. تو یہ سنن کو جب آپ فالو کرو گے تو یہ دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو گیا. آج سمپل مثال لے لے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ملحد کہتا ہے جی اللہ کیوں نہیں ختم کرتا. میں کہتا ہوں یہ 50 جو مملکتیں مسلمانی یہ کیوں نہیں ختم کر سکتی. یہ تو کر سکتی نا. مسلمانی مملکت تو چھوڑ دیں, یوروپ اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے, آسٹریلیا اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے, کیا یہ پریشر ڈال کے نہیں ختم کر سکتے؟ آپ نیٹو فورس لے کر کے عراق پہنچ جاتے ہو, نیٹو فورس لے کر کے افغانستان پہنچ جاتے ہو, تو نیٹو فورس لے کر کے اسرائیل کی نہیں پہنچ سکتے ہو؟ طاقت تو ہے نا ختم کرنے کی. آپ کے پاس طاقت ہے, قدرت ساری دنیا کے پاس ہے کہ ایک لمحے میں روک سکتے. ابھی روک رہے ہیں نا, ابھی ٹرمپ نے کہہ دیا نیتنیاہو سے رک جاؤ, وہ رکنے کو تیار ہو گیا. تو پہلے بھی روک سکتے تھے نا. تو پھر اللہ کے اوپر الزام کیوں لگاتے ہو کہ اللہ کیوں نہیں روکتا؟ اللہ کیوں روکے گا؟ اللہ نے آپ کو ابتلا کیا ہے. یہ قانون ابتلا ہے, قانون امتحان ہے, قانون مہلت ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے امت مسلمہ کو کہ جب تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہے سورہ نساء میں, کہ تم کیوں نہیں ولی و ناصر بنتے ہو مظلوموں کے, کیوں نہیں نکلتے ہو, کیوں نہیں ان کی فریاد رسی کرتے ہو. اب یہ کیوں اللہ نے ٹائم دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تو دیکھے کتنے تمہارے دعوے سچے ہیں. اگر مثال کے طور پہ فلسطین میں پہلا حملہ ہوا اور آسمانوں سے جو آگ برستی, پتھر گرتے اور سارا اسرائیل نابود ہو جاتا, تو آج ہم جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے کہ کس پوزیشن میں ہوتے؟ ہم کہتے جی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا کام کر دیا. ہمارے اوپر تو کوئی الزام نہیں آتا نا. اللہ ہم سے پوچھتا روزہ قیامت کہ تو نے فلسطین کے لیے کیا کیا, میں تو کہتا اللہ میں کیا کرتا, تو نے مجھ سے پہلے میرا کام کر دیا. بہت اچھا. تو یہ تو امت مسلمہ کے لیے اور انسانیت کے لیے اللہ نے موقع دیا کہ دیکھیں تو صحیح کہ جو دنیا آگے بڑھ گئی ہے اس میں انسانیت کتنی باقی ہے. پتہ چلا کہ نہ عربوں میں انسانیت ہے, نہ عجموں میں انسانیت ہے, کسی میں انسانیت نہیں ہے تو وہاں پہ باب ویلن کے اندر انسانیت ہے, مائکروسافٹ کے امپلائیز کے اندر انسانیت آ گئی ہے, وہاں کی یونیورسٹیز کے لوگوں میں انسانیت آ گئی ہے, امت مسلمہ میں انسانیت نہیں. یہ امتحان ہے, یہ چیک کرے گا نا اللہ, ایسے تو نہیں چھوڑ دے گا. اب کربلا میں شہید, کیا کربلا میں نہیں بچا سکتا تھا اللہ؟ بدر میں اللہ نے لشکر بھیج دیے نا, مدد کر دی نا مسلمان, کہ وہاں ضروری تھی مدد ہونا کیونکہ اسلام کی بنیادیں پڑ رہی ہیں. یہاں اسلام نافذ ہو چکا ہے, اکملت لکم دینکم ہو چکا ہے. جب ہو چکا ہے تو امت مسلمہ کی اب ذمہ داری بنتی کہ دین کی دفاع کرے. آپ نہیں آئے دین کی دفاع کے لیے, نواسہ رسول شہید ہو گیا, یہ آپ کا امتحان تھا. اب کوفی جہنمی ہو گئے, بصرہ والے جہنمی ہو گئے, بنی ہاشم میں جو نہیں آئے خود امام حسین نے کر دیا, سارے ناکام ہو گئی, سارے فیل ہیں, چاہے کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو, جو نہیں آیا ختم. یہ امتحان ہے, یہ فلٹر ہے جو اللہ لگاتا ہے. ہم اس فلٹر کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ناانصافی کر رہا ہے. ناانصافی نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ یہ فلٹر دائمی رہے گا, ایسے نہیں ہے. ایک وقت کے بعد اللہ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہوتا ہے, ایک ایسی قوم پیدا ہوتی ہے جو اپنے قدموں سے چل کر کے اپنی قتل گاہ تک جاتی ہے اور وہ مبارزہ کرتی ہے, وہ ان کا خاتمہ کرتی ہے. تو یہ نہیں کہ خاتمہ نہیں ہوگا, ایک ایک بچے کا, ایک ایک شہید کے خون کا انتقام لیا جائے گا, اور اللہ ہی لے گا اپنے نظام کے ذریعے, اپنے صالحین بندوں کے ذریعے لے گا. اور جو نہیں آئے اس انتقام میں شامل, کسی نہ کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکے, وہ سارے کے سارے نیتنیاہو کے ساتھ ہیں, انہی کے ساتھ شامل, انہوں نے وہی بنایا ہے. جب پردہ ہٹے گا تو چہرہ نیتنیاہو کے سامنے نظر آئے گا, یہ تو میں نہیں ہوں, تو نیتنیاہو. اللہ کہے گا یہ تو ہی ہے, جو اس نے کیا تو نے بھی وہی کیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. انسانوں کو دکھانے کے لیے یہ اللہ خود کر سکتا ہے سب کچھ, لیکن انسان کی ذمہ داری نا وہ پورا کریں. یہاں پہ مثال ایک کمپنی کے اندر باس بیٹھا ہوا ہے, اب کسی نے صفائی نہیں کی, گندگی پڑی ہوئی, مہمان آ رہے ہیں, اب کہیں جی باس کیوں نہیں اٹھ کے آ کے صاف کر سکتا ہے, وہ صاف کرے نا اس کو آ کر کے. بھائی رکھا ہے بندہ صاف کرنے کے لیے, وہ بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہا ہے, وہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے, تو کیا کریں آپ, باس آ کر کے جھاڑو لگا دے. بہت سادی اور بہت اچھی مثال آپ نے دی. عرب صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت نکالا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان عمل صالحہ کرے اور وہ جنت میں جائے گا. وہ عمل صالحہ کیا ہے, وہ نیک اعمال کیا ہیں, اس میں مسلمان ہونے کی کوئی قید نہیں. جیسے کہ عارف رضوی صاحب نے فرمایا, بس انسان اپنے مقصد کو سمجھے. انسان کو بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانے, وہ طاغوت کا سامنا کرے, وہ اپنے آپ کو سمجھے. انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.